من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تمام قسم کی تعریفات، تحلیلات، تمہیدات اللہ مالک العالم واسطے خاص، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین
امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و انور والا واسطے سامعین محترم خلیفہ بلا فصل پہلے صحابی رسول نبی علیہ السلام دے سوسر پوری دنیا تو پہلے کلمہ پڑھنے والے سارے اصحاب وچوں پہلے اسلام لان والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مرتبہ مناقب دے حوالے نال چند گلاں تہاڈے سامنے کرنی حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے اور مومن کے حلوائے نام عبداللہ کنیت ابو بکر لقب صدیق اور عتیق نبی علیہ السلام جس وقت دعوت توحید کا آغاز کیتا ہے بلا تعامل بلا سوچے سمجھے مردہ کے وچوں اگر سب تو پہلے کلمے دی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہوئی تائیں کے مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد اندر آن والے تمام مومنین قیامت تک جتنے مسلمان کلمہ پڑھتے رہیں گے انہاں سارے کا ثواب ابو بکر صدیق تک پہنچ رہا ہے حضرات محترم کنز الاعمال والے نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہلیت زمانہ جہلیت اندر بھی بڑے راست باز بڑے ایماندار بڑے دیانتدار اور بڑے سیانے اور سمجھدار حضرات زمانہ جہلیت اندر جیڑیاں رسومات پائیاں جاندیاں سن ایک بھی رسم ابو بکر صدیق نے ایک بھی رسم نو نہیں بنایا بلکہ سیدھا سیدھا چلتے کہنے سیدھا سیدھا لگے کہنے حضرات جیوکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں زمانہ جہلیت اندر بھی نہ کدے ڈاکہ ڈالیا ہے حالانکہ ڈاکہ ڈالن آلیاں دا دور ہے نہ کدے شراب پیتی ہے حالانکہ شرابیاں دا دور ہے نہ کدے زنا کیتا ہے حالانکہ زانیاں دا دور ہے حضرات جیوکار ایک دفعہ ایک جگہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں کی دیکھے ایک بندے نے شراب پیتی ہے شراب کے نشے اندر مدہوش اپنے ہی پخانہ کر کے وچ ہاتھ مار لے اور وہ ہاتھ اپنے منہ دے قریب کر لے اس شرابی بندے کی کیفیت صدیق اکبر دی زبان وچوں حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شرابی بندہ نشے مدہوش بندہ بدبو پخانے کی محسوس نہ کرتا پخانے نو کھا جاتا اے حال شرابیاں دا اے حال کبابیاں دا دعا کرو اللہ شراب دی گندی لعنت و محفوظ فرمائے صدیق اکبر نے شراب نہیں پیتی حضرات زیوکار توجہ کرنا غور کرنا چند باتاں تیرے سامنے صدیق اکبر دی شان دے والے رکھنیاں نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیتا ہے کلمہ پڑھیا ہے مسلمان کہلوائے نے پہلے صحابی بڑھے نے سب کو پہلے اگر صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو جائے اللہ کے زمانے نبوت وچوں صدیق اکبر نو لقب صدیق
توفیق عطا کیتا گیا اس بات کی کرن کی قرآن بھی دے دے توجہ کرنا الہ العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا کائنات دے لوگوں ایک بندہ سچائی لے کے آن والا ہے ایک بندہ سچ دی تصدیق کرنے والا ہے سچائی لے کے آن والا محمد رسول اللہ تے سچ دی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق روایت اندر آتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام معراج تو واپس آئے ہیں جناب مکے دے اندر تے ابو جہل بے ایمان دا گزر ہوئے کہندا ہے اے دے رشتہ مثال دے طور تے کہن لگا محمد آج کوئی نوی گل ہے فرمایا ہاں ضرور ہے آج میں اللہ دے گھر بیت المقدس دے اندر گیا اتھوں ستا آسماناں تے گیا ستا آسماناں دی سیر کر کے آیا تے نماز فجر میں جناب مکے دے اندر آ کے پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ تے ابو جہل ایمان ٹھے ٹھے کردا کہہ کے لگاندا ہویا ابو بکر صدیق نے کل چلا گیا جا کے کہندا ہے اے ابو بکر بھلا کوئی بندہ ایک گل کرے کہ میں رات کچھ حصے دے اندر بیت المقدس گیا پھر رات کچھ حصے دے اندر ستا آسماناں تے گیا اے جی منی جا سکتی ہے کہ نہیں منی جا سکتی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک گل تے ویسے عقل دے خلاف منی نہیں جا سکتی ابو جہل کہتا ہے اے تیرا نبی کہتا ہے تے صدیق نے ایمان نے جوش ماریا فرماتے ہیں اے ابو جہل اگر گل محمد رسول اللہ نے کی ہے تے 100% درست کی ہے تاں کہ میرے نبی نے صدیق کا لقب عطا کیتا ہے فرمایا میرا ابو بکر صدیق ہے سچا میرا ابو بکر اللہ اکبر مکے تے 13 سال دور نبوت نبی پاک علیہ السلام مکے دے اندر دعوت دیتے جا رہے ہیں تے مکے والے ظلم کرتے جا رہے ہیں ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اچانک دورہ مکے دے وچ مکے تشریف لے حرم دے اندر تے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں عقبہ بن ابی معیط لاکھی بندہ تے نبی پاک علیہ السلام دے کان دے اندر گردن دے اندر ایک جناب رسی پا کے پٹکا پا کے زور نہ دبا لیا صدیق اکبر کہنے جا کے اس جناب رسی نو نکال آئے اور مکے دے کافران اعلان کر کے آگے آئے اور مکے دے کافروں تسی اس بندے دے قتل دے پیچھے کیوں پہ ہوئے دے جیڑا بندہ کہندا ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے حضرات ذی وقار حرم دے اندر سب تو پہلے خطبہ دین والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات دے لوگوں اجرا مکے دے کافرہ میں کیا ابو بکر دے نبی پاک علیہ السلام نے باقی تعین کر رہے مکے دے اندر حرم پاک اندر خطبہ دے رہے انہاں کی کم کیتا انہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑیا ہے تے جناب تشدد شروع کر چھڑیا ہے مارنا پیٹنا شروع کر چھڑیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نیند بے ہوشی دی حالت اندر چلے گئے نے گھر منجے تے پا کے گھر اندر لے گئے نے تے وارثاں آکے آئے انج لگدا ہے جویں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیتھ ہو جائے گی اسی نامک کے دے کافروں کو بدلہ ضرور لوا کے شام پہنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے
بکر صدیق نے اللہ کھولیاں فرماتے ہیں اور میرے والدین میرے رشتے دار میرے دلوں کار بکر سن لو میں اتنی دیر نہ روٹی کھانی ہے نہ پانی پینا ہے جتنی دیر میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کر لیے اتنی دیر تک میں کچھ کھانا نہیں میں کچھ پینا نہیں میں گڑبڑ کر دی میں روٹیوں کو لاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب شام دے وقت مکے دے کافراں نوں بچ بچا کے دار ارقم دے اندر لے آیا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے میرا پیارا ابوبکر آ گیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکل آئے تے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے ابوبکر صدیق نوں سینے نال لا لیا کائنات دے لوگوں اسلام کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے حرم کے اندر اللہ دی توحید کی خاطر مار کھاتی ہے ابوبکر صدیق نے کھاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اور سننا سید بخاری مکے دے ظلم کرنے والے کی وجہ تو کافی باپ میرے پیغمبر علیہ السلام کے کول آئے نے اور نہ کر کے اجازت طلب کی ہے محبوب سانو اجازت دیو اسی ہجرت کر کے مکہ چھڑ جائیے مدینے چلے جائیے کافی سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ابوبکر صدیق ہجرت کی اجازت مانگتے پہنے تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابوبکر میں تینوں نہیں جان دینا ہو سکتے اللہ تیرا میرا ساتھ پسند کر لے اللہ اکبر اللہ اس گل تو بعد نا سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں کم و بیش 4 ماہ ویٹ کیتا 4 مہینے بھی انتظار کیتا ہے کہ پتہ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ کدوں ملے گا تے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں 2 سواریاں بھی 2 اونٹ بھی تیار کر کے سفر واسطے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہمراہ سفر تے جانا ہے اونٹ تیار اور جناب سامان بھی تیار حضرات سید بخاری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح بھی ساڈے گھر آیا کرتے سن شام بھی ساڈے گھر آیا کرتے سن دن رات نبی پاک ڈسکس کر دیا نبی میرے پاپا ابوبکر صدیق نال گھر دے اندر آیا کرتے سن معاملات طے کریا کرتے سن تے بخاری شریف وچ لکھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دن اپنے جناب روال دا پلو آگے کر کے دھوپ تو بچدے ہوئے دوپہر دا وقت ہے اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دے وقت ساڈے گھر تشریف لے کے آ رہے ہیں تے میں سمجھ گئی ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ پیش ہونے والا ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور جناب آگے ابوبکر کو فرماتے ہیں اے اپنے اہل و عیال ذرا سیٹ تے کر دیو خفیہ بات کرنی ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں اے تواڈے گھر والے نے اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پیارے ابوبکر جس دن کا تینوں انتظار ہے آج جو دن آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے چھڑی ہجرت دی نالے اللہ نے آکھیا ہے محبوب ہجرت تے جانا ہے تے ابوبکر صدیق نوں نال لے کے جانا ہے تے میرے نبی فرماتے ہیں کاری یار صدیق کے تیاری ساڈی اللہ تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری ساڈی اللہ تو ہے یاری اللہ تے ابوبکر صدیق کی فرماتے ہیں میری یاد آقا جانے جت جان کرا قربانے میرے بس وچ نہیں نکاری ساڈی اللہ تو ہے یاری کاری یار صدیق تیاری تے معاشہ صدیقہ فرمانیاں نے کائنات دے لوگوں جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ
والسلام نے ہجرت کا آرڈر دیتا ہے نام نبی پاک علیہ السلام نے تے میں ویکھیا ہے ابو بکر صدیق دی آنکھاں وچوں ہنجو نکل آئے تے مینوں اس دن پتہ لگیا ہے کہ جناب خوشی دے ہنجو آنکھاں وچوں نکل آندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر تے جا رہے ہیں اللہ اکبر ابو بکر صدیق بھی نال ہے نبی پاک علیہ السلام بھی نال ہے اللہ اکبر یہ لوگ سور آئیے قریب کر گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے پیدل چلن دی وجہ تو نہ اگر 3 میل دی چڑھائی ہے غار سور اے حجاج کرام نے وہ منظر دیکھا ہے اللہ 3 میل دی چڑھائی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے کہ جناب کی چڑھائی بہت ہے نبی علیہ السلام دے پیراں کے اندر ورم سوج آ گئی ہے پیدل سفر کرن دی وجہ تو تے صدیق کی فرماتے ہیں کیوں سوچ کیا پیر نہیں تیرے این گندے کس لئی میرے بن جاوا کی تیری سواری ساڈی ادلا تو ہے یاری تے نبی پاک علیہ السلام صدیق دے کندھیاں تے سوار نبی پاک علیہ السلام والے سون تے پہنچ گئے جدوں پہنچے نے صدیق فرماتے ہیں محبوب تسی تے باہر ٹھہرو میں غار کے اندر اترنا تاکہ جناب غار دے اچھی طرح صفائی کوئی موری جانور تو تکلیف نہ پہنچا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار چودرے نے ساری صفائی کی ہے سارے سوراخ بند کیتے نے ایک سوراخ باقی رہ گیا کپڑا نہیں مل رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک علاج بنائیے تے محبوب نے فرمایا یا آقا مولا تسی اندر تشریف لے کر کے آ جاؤ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اللہ سفر دی وجہ تو دل رات جگراتے دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے امید آ گئی ہمیں صدقے جاوا قربان جاوا گود بکر صدیق لیے سار مصطفیٰ دائے تے نبی پاک علیہ السلام سو گئے کہ ابو بکر صدیق فرماتے نے کائنات دے لوگوں دنیا والوں میرے دل دی خواہش ہے کہ جناب اکھاں میریاں ہون تے جناب چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے میں زیارت کرتا رہا آج اللہ تعالیٰ نے غار دے اندر ایسا ماں بڑا چھڑیا ہے نبی پاک میری گود اندر سو گئے میں اپنے محبوب دی زیارت کرتا جا رہا تے جناب مکے دے کافر جلدے چلاوے تلاش کرتے کراوے جناب غار سور دے دروازے تے پیا کہنے اللہ اکبر اللہ صدیق اکبر رہن جاندے نے پریشان ہو جاندے نے تے نبی پاک فرماتے نے صدیق کیوں پریشان ہوتا پیا ہے فرمایا مکے دے کافراں دے قدم دے نشانات نظر آ رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ اکبر اللہ کافرو اللہ اکبر الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اللہ اکبر اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا اے میرے محبوب سنیا اے کافر نظر آ رہے ہیں انہاں دے قدم نظر آ رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر انہاں دونوں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا اللہ ہوئے اللہ اکبر پتہ لگا ہے نبی پاک علیہ السلام تے ابو بکر صدیق دے نال تیسرا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے بخیر و فیت غار میں جو نکلے نے اللہ اکبر اللہ اجے غار اندر ایک کافر نہ پھر پھرا کے چلے گیا نے تے صدیق اکبر دی ہڈی دے نا کالے نام نے دسیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام سو رہے نے آرام فرما رہے نے صدیق دا جی نہیں کیتا کہ میں محبوب علیہ السلام نو بیدار کراں میں نبی علیہ السلام نو بسترت کراں لیکن اس کالے نام دے درد اتنا ہے صدیق اکبر دے اکھاں دے وچوں جناب بے یارو مددگار نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی دے اکھاں وچوں آنسو نکلے نے او آنسو دے قطرے نبی علیہ السلام دے
دے چہرہ پر انوار تے ڈگے نے تے نبی پاک علیہ السلام دی آنکھ کھل لیے تے آقا علیہ السلام فرماتے نے صدیق خیر سنیا کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کسے موزی چیز نے ڈس گئے صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق اے ایڈی میرے قریب کر دے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق نے ایڈی قریب کی دیئے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے اپنا لواب دم لگایا ہے درد ختم ہو گیا ہے غارِ سوڑ بچو نکلے نے اللہ اکبر چلدیاں چلاندیاں میرے نبی علیہ السلام مسجد قبا جناب مدینہ کے قریب پڑھاؤ کیتا ہے اور تے مسجد قبا کی بنیاد رکھی ہے نماز ادا کی ہے صدیق نال نے پھر نبی پاک علیہ السلام اللہ مدینہ کے اندر پہنچے نے اور تے جا کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے وہ مسجد نبوی کی جگہ جڑی جناب دو یتیم بچیاں دی جگہ ہے اس یتیم بچیاں دی جگہ نو صدیق اکبر نے اپنی پاکٹ منی وچوں لے کے جناب وقف کی اللہ واسطے اور پھر مسجد نبوی بنی ہے حضرات بے وقار ایتھی بس نہیں نبی پاک علیہ السلام دے قدم قدم دے صدیق دا ساتھ ہے نبی علیہ السلام اگر مکے اندر نے صدیق مکے اندر نے نبی پاک علیہ السلام مدینے اندر نے صدیق مدینے اندر نے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی وچ نے صدیق مسجد نبوی اندر نبی پاک بدر دے میدان اندر صدیق بدر دے میدان اندر نبی علیہ السلام احد دے میدان اندر صدیق احد دے میدان اندر نبی پاک علیہ السلام حنین دے میدان اندر صدیق حنین دے میدان اندر کائنات دے لوگوں کوئی ایسا لمحہ نہیں جتھے نبی پاک موجود ہوں صدیق موجود نہ ہوں جتھے نبی علیہ السلام موجود ہوں ابو بکر صدیق موجود نہ ہوں ایک ایسا کوئی لمحہ نہیں انشاءاللہ الرحمن حضرات رب دا قرآن اس بات دا گواہ ہے نبی علیہ السلام دا فرمان اس بات دا گواہ ہے اللہ اکبر کہ ہر تھان دے ساتھ دیتا ہے صدیق نے دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام اجل ہجرت تے چلدیاں چلاندیاں مدینے کی طرف جا رہے ہیں نا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التفات فرماندیاں ہویاں کدے نبی پاک دے پیچھے چلدے نے کدے نبی پاک دے اگے چلدے نے تے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر خیر ہے سنیا کدے اگے کدے پیچھے فرمایا مینوں ڈر لگدا ہے جویں دشمن تواڈے پیچھے دی حملہ کرن لگدا ہے میں پیچھے ہو جانا پھر مینوں ڈر لگدا ہے کہ دشمن تواڈے اگوں دی آ رہے میں تواڈے اگے ہو جانا حضرات اس قدر صدیق اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریب نے حضرات مدینے پہنچن تو بعد نبی علیہ السلام جب جناب پہلا بار کا اسلام دا جنگ بدر لڑی گئی جنگ بدر دے مقام دے کائنات دے لوگوں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دیا جناب ڈیوٹیاں لگا دیا نبی پاک علیہ السلام اپنے خیمے اندر ساری رات دعاواں دے اندر نداواں دے اندر اللہ دے کوئی التجاواں کر رہے ہیں میں صدقے جاواں اس رات اندر اگر نبی پاک علیہ السلام دے خیمے اندر کوئی پہنچیا ہے تے وہ اگر صدیق پہنچیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تے دعا کرتے ہو یا نا نبی علیہ السلام خیمے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اوپر کالی کملی ہے اور نیچے گر جاتی ہے صدیق اکبر تشریف لے کے گئے حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے کالی کملی اٹھائی موڈیاں دے اوپر کندھیاں دے اوپر نبی علیہ السلام دے بچھا دی اور آقا علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں محبوب بس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تواڈی التجاواں ضرور قبول کرے گا کل تعالیٰ اللہ ضرور فتح عطا کرے گا حضرات دے جیونگار بدر دے میدان اندر 313 صحابہ وچوں اگر میرے پیغمبر علیہ السلام حوصلہ دیتا ہے ابو بکر صدیق نے دیتا ہے اور کائنات دے لوگوں کون ابو بکر ہے آؤ سنو روایت صحیح بخاری اندر جگہ دے پیر رب دے حبیب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں دنیا والوں اے ابو بکر دے مال نے مینوں بڑا فائدہ دیتا ہے مینوں بڑا فائدہ پہنچایا ہے لہذا کوئی بندہ ابو بکر صدیق دے بارے زبان نہ کھولے کوئی بندہ ابو بکر صدیق دے بارے گل نہ کرے اللہ اکبر اللہ ایک دن نہ روایت صحیح بخاری اندر ایک دن ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دا نا ماڑی تکرار ہو گئی
پائیاں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دروازہ بند کر لیا تے ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام دے کو تشریف لے کے آ رہے ہیں تے جناب گھٹنے تو کپڑا ہٹیا آقا علیہ السلام نے دیکھا فرمایا ضرور میرے ساتھی دا کس طرح جھگڑا ہویا ہے اللہ اکبر حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کی گل ہے فرمایا عمر نال ماڑا جا جناب جھگڑا ہویا ہے میں معافی منگی ہے عمر نے معافی نہیں دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعد دے اندر احساس پیدا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام منبر تے جلوہ افروز ہوئے اور فرماتے رہے کائنات کے لوگوں ابو بکر کو کام کرنا چھوڑ دو اللہ واسطے میرے ابو بکر کو خوش نہ کیا کرو اللہ جانتا ہے میرے ابو بکر نے میری عہدوں تصدیق کی ہے یہ تو تسی میں جھٹلایا ہے میری عہدوں نے میری رسپیکٹ کی ہے یہ لوگوں نے میری تقسیم کی ہے ابو بکر صدیق نے مال نے مینوں بڑا فائدہ دیتا ہے حضرات نبی علیہ السلام نے صاف جگہ جگہ تے صاف دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا ہے نبی علیہ السلام کا بڑا پیارے صحابی امام مسروق کتابی رضی رحمت اللہ علیہ گزرے نے وہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ابو بکر و عمر نال پیار کرنا انہاں محبت کرنی یہ اہل حق دی نشانی ہے اہل سنت دی نشانی ہے اللہ اکبر اللہ دیتے بس نہیں نبی علیہ السلام دنیا فانی تو تشریف لے کر کے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے مسجد نبوی وال جتنے صحابہ دے دروازے اوپن نے کھلے نے انہاں سارے دروازیاں بند کیتا جائے لیکن صدیق دا دروازہ نہ بند کیتا جائے اگلی حدیث سنو روایت صحیح بخاری اندر نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی ہے آگے کہنی محمود میں مسئلہ پوچھنے واسطے آئی ہوں نبی پاک نے فرمایا کون چلی جا اگلے سال آ جائیں فرمایا کہ اگلے سال تسی نہ ملو تے پھر فرمایا ابو بکر کول چلی جائیں اے ابو بکر صدیق دی عظمت واضح ہو رہی ہے حضرات ذی وقار اگلی حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا تے کسی نو خلیل بنا دا ابو بکر صدیق نو بنا دے لیکن میرا ابو بکر اسلامی بھائی ہے اور دینی ساتھی ہے اللہ اکبر جن ابو بکر نال پیار کیتا ہے انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے اللہ دیکھیں بس نہیں کائنات کے لوگوں وقت گزرتا جا رہے ہیں ٹائم چلتا جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ نے علم و فراست بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے علم بھی عطا کیتا ہے نبی علیہ السلام دنیا فانی تو جا رہے ہیں تے منبر تے بیٹھے نے آخری ایام نے خطبہ دیتا ہے خطبے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے نو اختیار دیتا ہے وہ چاہے دنیا تے رہ لے چاہے اللہ کو چلا جائے اللہ اکبر تے سارے صحابہ موجود نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پے عنہ بہان لگ پے صحابہ کرام فرماتے ہیں اے پتہ نہیں ابو بکر نو کی ہویا ہے اے کیوں روئی جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کسی بندے دا نام لے رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں وفات ہوئی نا اودوں صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے صحابہ نو ساتھیاں نو پتہ چلیا کہ ابو بکر صحیح ہوتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام ابو بکر سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام اپنا نام لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا پیغام دے چھڑے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی سورہ نازل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا حضرات محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے وفات کے بعد 2.25 سال خلافت میں خلافت پہ بیٹھے ہیں اللہ عدل کر کے وکھائے انصاف کر کے وکھائے لوگوں نے جناب محبت ہمدردی کر کے وکھائے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد حضرات مفسرین نے لکھے اگر ابو بکر صدیق دی ذات نہ ہوتی آج ساڑھے تک ایمان نہ ہوتا آج سانو جناب نبی علیہ السلام دی رفاقت نصیب نہ ہوتی حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے یعنی نبی علیہ السلام دی وفات کے بعد اس قدر جناب شدید جناب فتنیاں دا جناب فتنے پہنے شروع ہو گئے فتنے دا دور اور جناب منکرین زکات دا وقت آ گیا لوگ زکات تو ہٹ گئے لوگاں زکات دینی چھڑ دیتی نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نال جنگ
اور زکات انہاں کو لئیے حضرات نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایتھی بس نہیں حضرات ذی وقار ایمانداری اس قدر ہے اور جناب دیانتداری اس قدر ہے ایک دن نا غلام آیا آگے کہندا ہے صدیق ابوبکر جی اے تواڈے واسطے تھوڑا جہا راشن لے کے آیا اینو تسی کھا لو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقمے کھان لگ پے لقمیاں نو اپنے منہ چ پایا ادھر غلام کہندا ہے محبوب ابوبکر جی اے جڑے تسی لقمے کھا رہے ہو نا اے میں ایک بندے نال شرط لگائی سی غلط بیانی دے نال کہ میں تیری جناب فال کھولن دا میں بڑا ماسٹر ہاں تے میں تیری فال کھول دینا حالانکہ میں جاندا نہیں سا دور جہلیت دی بات ہے تے اونے مینوں نا مزدوری اندر اے جناب کھانے دے چند لقمے دے چھڈے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جانتداری تو صدقے جاواں ایمانداری تو صدقے جاواں او جڑے لقمے اپنے پیٹ وچ اتارے سننا او انگلی مار کے الٹی کر لئی فرمایا یہ لقمے حرام دے ہون صدیق اکبر دے پیٹ اندر جانے ہو نہیں سکدا حضرات اس قدر دیانتداری اس قدر سچائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں آج لوگ شیطان چھڑنوں بعد نہیں آتے آج لوگ تبرہ کرن تو بعد نہیں آتے ابوبکر عمر دیوارے جناب زبانہ چلاندے نے اور انصاف بات نہیں آتے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دے لوگوں ابوبکر عمر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہنوں کے اندر حجرہ عائشہ صدیقہ اندر آرام فرما رہے ہیں کوئی چھوٹا چھوٹے گئے کوئی نقصان اپنا کرے گا ایمان اپنا تباہ کرے گا صدیق اکبر دی شان آج بھی بلند ہے کل بھی بلند رہے گی حضرات میں تیرے سامنے بات ضرور کہاں گا کہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ابوبکر صدیق ہے سب سے پہلے جو مسلمان کہلوایا ابوبکر صدیق ہے سب سے پہلے 40,000 اشرفیاں جس نے آقا علیہ السلام کے قدموں میں لان ڈال دی وہ ابوبکر صدیق ہے سب سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا وہ ابوبکر صدیق ہے نبی پاک علیہ السلام کو غار ثور میں اپنی گود میں سلایا ابوبکر صدیق ہے کائنات کے لوگوں سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے جس نے جگہ خرید کر دی وہ ابوبکر صدیق ہے جب غزوہ بدر پر سب سے پہلے قریب ٹھہرا ابوبکر صدیق ہے فاتح کی لشکر 10,000 جو فاتح بن کر مکہ مکرمہ پہنچے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا ابوبکر صدیق ہے جنگ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے وہ ابوبکر صدیق ہے کائنات کے لوگوں رب اکبر کی قسم ہے جب زندہ تھا تب بھی نبی پاک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آج روضۃ الرسول میں نبی علیہ السلام کے حجرہ عائشہ صدیقہ میں ابوبکر صدیق ساتھ سو رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا نبی علیہ السلام کی قبر پھٹنے کے بعد سب سے پہلے اگر قبر پھٹے گی ابوبکر صدیق کی پھٹے گی روضہ رسول پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے باہر نکلیں گے ابوبکر صدیق نکلیں گے کل قیامت کا دن ہوگا کائنات کے لوگوں کوثر پر سب سے پہلے آقا علیہ السلام جس کو جامع کوثر پلائیں گے وہ ابوبکر صدیق ہوں گے آقا علیہ السلام کے جناب پیارے ہاتھوں سے جس کو جام ملے گا وہ ابوبکر صدیق ہوگا رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام مخلوقات تمام انبیاء کرام پیچھے جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر پہلے جائے گا تو وہ ابوبکر صدیق کہہ دو سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے لوگوں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جناب تبرہ کرنے والے ناسبی اور رافضی لوگ جناب بڑے بڑے بکواسات کر رہے ہیں لیکن رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہنا صدیق آج بھی بلند ہے صدیق دی عظمت کل بھی بلند رہے گی کل قیامت کا دن ہوئے گا نبی پاک نے فرمائے میرے ابوبکر میرا عمر جنت دے اقوابیاں دے سردار ہوں گے جنت دے نوجوانوں دے سردار ہوں گے سچا ابوبکر ہے جنہی شہادت خالق کائنات نے قرآن نے دی ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایک سچ نے قیام والے ایک سچ جس کے
والے، سچ لے کے آن والا